الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق نمبر 33 کے ساتھ حاضر ہیں۔ الدرس ثالث والثلاثون 33 نمبر سبق کے ساتھ حال کا بیان ہے، حال کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے اسے حال، اور اس فاعل یا مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں۔ جیسے ضربت زیدن قائما، اب اس مثال کے اندر میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ زید کھڑا تھا، تو اس مثال کے اندر زید مفعول ہے جس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو زید ذوالحال ہوا اور قائم حال ہوا۔ لقیت زیدن راکبین، میں زید سے ملا اس حال میں کہ دونوں سوار تھے، یعنی میں بھی سوار اور زید بھی سوار تھا، تو اس صورت میں فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو فاعل اور مفعول دونوں جو ہے ذوالحال ہوئے اور راکبین جو ہے یہ حال ہوا۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حال ہمیشہ منصوب اور نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال عامل کے مطابق اور اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے جاء زیدن راکبن، رأیت زیدن راکبن، تو یہاں پر راکبن دونوں حال ہیں، اور زید جو ہے یہ دیکھیں پہلی صورت میں حالت رفعی میں ہے اور دوسری صورت میں حالت نصبی میں ہے، لیکن ہے دونوں صورتوں میں معرفہ۔ اور 2 نمبر پوائنٹ میں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حال ذوالحال کے بعد آتا ہے، مگر ذوالحال اگر نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ دو باتیں ہیں کہ حال جب حال ذوالحال کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو، دو باتیں نوٹ کرنی ہیں، ایک تو نکرہ ہو اور دوسرا ایک مجرور نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں جب یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائیں تو اس صورت میں حال کو ذوالحال سے پہلے لانا ضروری ہے۔ جیسے جاء راکبن رجلن، اب راکبن جو ہے یہ حال ہے اور رجل ذوالحال، اور رجل نکرہ ہے، مجرور بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جاء راکبن رجلن، اس مثال کے اندر بھی رجلن جو ہے یہ نکرہ ہے ذوالحال اور مجرور بھی نہیں ہے، حالت نصبی میں، پہلی میں حالت رفعی میں تھا، دوسری میں حالت نصبی میں ہے، تو دونوں صورتوں میں مجرور نہیں ہے، لہٰذا حال کو مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 بیان کر رہے ہیں پوائنٹ۔ کہتے ہیں حال مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مفرد کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا تھا میں کہ مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں آتی ہے، یعنی جملے کے مقابلے میں، اور کبھی یہ واحد تثنیہ جمع کے مقابلے میں آتی ہے۔ تو یہاں پر مفرد جملے کے مقابلے میں آئی ہے، یعنی حال مفرد ہو تو اس کا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں حال کے مطابق ہونا ضروری ہے، ذوالحال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسے جاء الرجل راکبن، تو یہاں پر راکبن جو ہے یہ مفرد ہے، تو رجل واحد تو راکبن واحد۔ جاءت المرأۃ راکبتن، مرأہ مؤنث واحد تو راکبتن مؤنث واحد۔ جاء الرجلان راکبین، تو رجلان جو ہے یہ مذکر تثنیہ تو راکبین بھی مذکر تثنیہ۔ جاءت المرأتان راکبتین، تو مرأتان جو ہے یہ مؤنث تثنیہ تو راکبتین جو ہیں وہ بھی مؤنث تثنیہ۔ جاء الرجال راکبین، رجال جمع مذکر تو راکبین بھی جمع مذکر آئے ہیں۔ 4 نمبر پوائنٹ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حال جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو اور ضمیر یا ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، یعنی حال اور ذوالحال کے درمیان ہم واو کو لے کے آئیں گے یا ضمیر کو لے کے آئیں گے، یا واو اور ضمیر دونوں کو لے کے آئیں گے۔ مثال دے رہے ہیں ادعو اللہ وانت موقن، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر اس حال میں کہ تو اس کا یقین رکھتا ہو کہ وہ دعا کو قبول کرے گا۔ تو انت موقن، انت مبتدا موقن خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے تو واو شروع میں آ رہی ہے نا، وانت، تو یہ اس واو کو واو حالیہ بھی کہتے ہیں۔ لا تأکل والطعام حار، الطعام حار، کھانا گرم ہے، طعام کھانا اور حار گرم، تو مبتدا خبر جملہ اسمیہ تو واو کو لایا۔ لا تأکل مت کھائیے، والطعام حار اس حال میں کہ کھانا گرم ہو۔ رجع القائد هو فاتح، قائد کہتے ہیں قائد کو، قائد لوٹا اس حال میں کہ وہ فتح یاب تھا، فاتح تھا، تو یہاں پہ ہوا مبتدا فاتح خبر، تو یہاں پر لانے کی بجائے اس کو ضمیر کو یا واو کو ضمیر کو لے کے آئیں۔ پہلی مثال جو تھی اس میں واو اور ضمیر دونوں تھی، دوسری میں صرف واو تھی، تیسری میں صرف ضمیر ہے۔ 5 نمبر پوائنٹ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حال جملہ فعلیہ ہو اور فعل ماضی سے شروع ہو تو اس سے پہلے قد کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے جاء زید قد قمت، میں زید آیا اس حال میں کہ میں کھڑا تھا۔
اچھا، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جب اور فعل مضارع سے شروع ہو تو اس میں ذوالحال کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جیسے جاء یرکبو، اب جملے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو ذوالحال کے مطابق ہوگی، اس کی طرف لوٹے گی۔ یرکبو کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے، جو جاء کے اندر مستتر فاعل جو ہے جس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے، اسی طرف یہ بھی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد تمرین نمبر 2 بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ پہلی غلطی یہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جو اسم فاعل یا مفعول کی حالت بتائے اسے حال کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے پیچھے دیکھ ہی لیا کہ ہمیشہ حال اسم نہیں ہوتا، کبھی جو ہے وہ ذوالحال ہمیشہ حال ہمیشہ اسم نہیں ہوتا، کبھی حال جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، کبھی جملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جو اسم فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے اسے حال کہتے ہیں غلط ہے۔ جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے اسے جو ہے وہ حال کہتے ہیں۔ تو اب لفظ کے اندر تو مرکب مفرد سبھی آ جائیں گے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں حال اور ذوالحال منصوب ہوتے ہیں، حال منصوب ہوتا ہے، ذوالحال منصوب نہیں ہوتا، ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، کبھی منصوب ہو بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، ذوالحال ہمیشہ معرفہ نہیں ہوتا، کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے، غلط۔ ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو، یہ میں نے اس پہ پیچھے بھی زور دیا تھا، ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو اس سے پہلے تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ اب جملہ درست ہوا۔ 10 جملوں میں حال اور ذوالحال کی تعیین کیجیے۔ ذهب الحاج ماشین، حاجی پیدل گئے، تو اس مثال کے اندر حاج ذوالحال اور ماشین جو ہے یہ حال ہے۔ لا تشرب الماء قدرا، گندا پانی مت پیے اس حال میں کہ وہ گندا ہو، تو جو ہے ماء یہ ہے اپنا ذوالحال اور قدر گندا یہ ہے حال اس کا۔ نزل المطر غزیرا، بارش موسلا دھار برسی، تو موسلا دھار ہونا اس حال میں کہ موسلا دھار تھی، تو غزیر جو ہے یہ حال ہے اور مطر جو ہے یہ اس کا ذوالحال ہے۔ لا تحکم غضبانہ، تحکم جو ہے یہ اس کے اندر انت ضمیر جو ہے یہ اس کا ذوالحال اور غضبان اس کا حال بن جائے گا۔ غصے کی حالت میں فیصلہ مت کیجیے۔ لا تقرأ والنور دئیل، مت پڑھیے اس حال میں کہ روشنی کمزور ہو، تھوڑی ہو، آہستہ ہو، تو یہاں پر نور مبتدا دئیل خبر مبتدا خبر جو ہے یہ مل کے جملہ اسمیہ ہو کے یہ حال بنے گا۔ لا تقرأ کے اندر انت ضمیر جو مستتر ہے وہ ذوالحال اور یہ حال ہوگا، وہ حالیہ۔ فر السارق یرکب، چور سوار ہو کے بھاگا، یرکب یہ جملہ ہے بنے گا، اس میں ہوا ضمیر جملہ فعلیہ بن کے، تو چونکہ یہ ہے جملہ اپنا مضارع تو اس میں قد وغیرہ کا لانا بھی ضروری ہے، صرف ضمیر کافی ہے، تو سارق جو ہے یہ ذوالحال ہے۔ اجتہد صغیراً، چھوٹی حالت میں محنت کرو، یعنی جب چھوٹی عمر ہو تبھی محنت کرو، تو اجتہد جو ہے اس کے اندر انت ضمیر اس کا ذوالحال اور صغیراً اس کا حال ہے۔ کنتو نبی و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، تو یہاں پر جو نبیین ہے یہ اپنا کنتو ضمیر جو ہے یہ ذوالحال اور آدم مبتدا بین الروحی والجسد خبر مبتدا خبر مل کے جملہ اسمی ہو کر یہ حال بنے گا۔ اس کے بعد غلطی کی نشاندہی فرمائیے، کہتے ہیں جاء الرجال راکبون، جاء الرجال راکبین حالت نسبی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ مرد آئے اس حال میں کہ سوار تھے۔ لا تشربی قائما، کھڑے ہو کے مت پیو، تو لا تشربی یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو قائمتن آنا چاہیے، لا تشربی قائمتن، کھڑے ہو کے مت پیو۔ مررت قائما برجل، میں گزرا ایک ایسے مرد کے پاس سے جو کھڑا تھا، تو یہاں برجل حالت جری میں ہے تو لہٰذا قائم کو حال کو شروع میں لانا ضروری نہیں ہے، لہٰذا قائم بعد میں آئے گا۔ مررت برجل قائما، نکرہ تو ہے لیکن حالت جری میں نا، ہم نے کہا تھا نکرہ ہو اور حالت جری میں نہ ہو تو حال کو مقدم کریں گے۔ اخذ الرجلان فاران، اخذ الرجلان فارین، ٹھیک ہے، یہ حالت نسبی میں ہونا چاہیے، یہ حالت رفیع میں فاران دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دو بندوں کا مواخذہ کیا گیا، دو بندوں کو پکڑا گیا اس حال میں کہ وہ اس حال میں کہ بھاگ رہے تھے۔
جاءت النساء راکباتن، حالت نسبی جمع مؤنث سالم کی کثرت سے آتی ہے. جاءت النساء راکباتن، عورتیں آئیں سالمے کے سوار تھیں. ذہب ولد راجلا، ذہب راجلا ولد، کیونکہ صورت کے اندر جو ولد ہے یہ ذوالحال ہے اور نکرہ ہے اور مجرور نہیں ہے، تو صورت میں حال کو مقدم کرنا واجب ہے. بچہ آیا اس حال میں کہ پیدل تھا. ہمارا سبق اختتام کو پہنچا، تو ہمیں یاد رکھیے گا کسی قسم کا سوال ہو تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس اپ نمبر ہے، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.